بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جیسا کہ بغیر کسی تمہید کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اور کوئی بھی زبان یا لینگویج کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب سے پہلے قرآن کو کیسے سمجھیں اسی گرامر کو سیکھیں گے، اور بنیادی طور پر جو سب سے پہلے چیز پیش آتی ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور اس بات سے ولا تعسر تمم بالخير قبل زدنا علما۔ اللہ یہ معاملہ میرے لیے سب کے لیے آسان بنا دے، مشکل نہ بنا، اس کو مکمل کر خیر اور بھائی کے ساتھ اے اللہ ہم سب کے علم میں زیادتی عطا فرما۔ جو یہاں اوپر لکھا ہوا ہے حروف تہجی، کیا لکھا ہے ادھر؟ حروف تہجی 29 ہے، 29 کتنے ہیں؟ 29۔ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میں انگلش زیادہ نہیں جانتا، لیکن شاید ان کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے الف سے اے سے لے کر زیڈ تک ان کو کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی عربی میں الف سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہیں ان کی حروف تہجی ہیں، ان کی اپنی الگ الگ آواز ہے۔ با تا تا جی آ آ دال دال ایسے ہی سارے الفاظ کے آوازیں ہیں۔ کیونکہ ہمیں تجوید نہیں پڑھانا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا، آج آپ کو صرف حروف تہجی دی۔ دوسرے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے حرکات۔ حرکات کہتے ہیں یہ ابتدائی ہے، اس کو عربی میں حرکات، زبر زیر پیش کو عربی میں حرکات۔ جب حروف تہجی اور حرکات ملتے ہیں تب کچھ معنی دار الفاظ بنتے ہیں یا کلمے بنتے ہیں۔ جیسا کہ اگر الف لکھا ہوا ہے، با لکھا ہوا ہے، اگر اس پر زبر زیر پیش نہ آئے تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ میں دانش کا نام اس میں جانتا ہوں، اب دانش، اب کیا ہوا؟ دال پر الف، نون پر بھلے لکھا نہیں ہے لیکن آپ پڑھ ایسے ہی رہے، تو پتہ یہ چلا کہ حروف تہجی اور حرکات، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بار بار آتا رہے گا۔ جس پر زبر ہوتا ہے اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو پہلے سے بتا دیں۔ اور جس پر لگا ہوگا اس کو مفتوح بولتے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ جس پر زبر ہوگا اس کو مفتوح بولیں گے، اور زبر کو عربی میں فتحہ بولتے ہیں۔ زیر کو، اب جیسے لگا ہوا ہے زیر کو عربی میں کسرہ بولتے ہیں، اور جس پر زیر لگا ہوگا اس کو مکسور بولتے ہیں۔ ایسے یہ پیش ہے، اس کو عربی میں ضمہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ضمہ۔ اور جس پر یہ آئے گا اس کو مضموم بولیں گے۔ آپ ان چیزوں کو یاد رکھ لیں۔ ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر لگا ہوگا اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس پر زیر لگا ہوگا اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جس پر پیش لگا ہوگا اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اب حروف تہجی انہی حرکات سے مل کر کے ورڈ بنتے ہیں اور ان کے معنی نکلتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں۔ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں بنے گی۔ حروف تہجی حرکات سے مل کر کے جو کچھ بھی ہم اپنے منہ سے بولیں گے وہ کیا ہوگا؟ لفظ کہلائے گا۔
اب اس کے پھر دو قسمیں ہوں. کتنے؟ دو قسمیں. محمد جو بھی ہم اپنے منہ سے بولیں گے کچھ بھی، اس کے دو قسم بنے گی. ایک محمل، دوسرا موضوع. محمل کسے کہتے ہیں اس کو بتا دیں کیونکہ بہت چھوٹا ہے اور جلدی سے ختم ہو جائے گا. ہماری بحث موضوع ہی پر چلے گی. کس پر چلے گی؟ موضوع پر. محمل ایسا لفظ یعنی ایسے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے ہم اپنے طور پر سمجھانے کے لیے اگزامپل، چائے، وائے. وائے کوئی معنی نہیں. چائے تو با معنی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں چائے کو ہم پیئیں گے. وائے کوئی چیز نہیں. مسجد وسجد، گاڑی اوڑی، جو اس میں اوڑی ہے یہ کیا ہے؟ بے معنی ہے. اس کو عربی میں محمل کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنی زبان سے بولتے ہیں. اس پر کوئی بحث نہیں ہے. بے معنی کیا ہے؟ بے معنی. میں نے اگزامپل دے دیا، آپ لوگ اگزامپل لکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے اب جس پر ہمارا بحث چلے گی اور اسی پر ساری پڑھائیاں ہوگی. اس کی تین قسمیں بنے گی. موضوع جو با معنی ہو. کیا ہے؟ جو با معنی ہو، ہم اپنے منہ سے جو بولیں گے اس کا معنی بنتا ہو. جیسا کہ ہم نے بولا دانش، تو ہمارے سمجھ میں کیا آیا؟ دانش کہتے ہیں عقل، سمجھ بوجھ کو. تو پتہ چلا کہ ایک با معنی ہے، اس کے معنی بن رہے ہیں. ہم نے کہا پانی، تو پتہ چلا واٹر، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو موضوع با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. جیسے قلم، آپ نے بولا تو لکھنے والی چیز سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ایسے لفظ جو ہم ورڈ اپنے زبان سے نکالیں جن کے معنی ہو، جو بے معنی نہ ہو، ان کو موضوع کہتے ہیں. اب اس کی تین قسمیں بنیں گی. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم موضوع کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو بیچ میں اور بتا دوں. با معنی جو لفظ ہوتے ہیں انہیں کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ایک کلمہ والا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ نہیں. جو ہم اپنے زبان سے باتیں بولتے ہیں اور با معنی ہے اسی کو کلمہ کہتے ہیں. اسی کی تین قسمیں بنتی ہیں. بار بار آئے گا کلمہ، با معنی، اسم، فعل، حرف. چیزیں بار بار آتی رہیں گی. جب عربی پڑھتے پڑھاتے وقت کلمہ کہیں آئے تو آپ والے کلمے پہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو ہم باتیں بول رہے ہیں با معنی اس سے مراد یہ ہوں گی. اب اس کلمے کی، اس با معنی لفظ کی، موضوع کی کتنی قسمیں بنے گی؟ تین. اسم یعنی ناؤن، نیم جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، آپ کے نیم، جانوروں، حیوانوں، پہاڑوں، پتھروں، چیزوں کے نیم. دوسری ہوتی ہے صفات. جیسے وہ کسی کے نام تو نہیں ہوتے ہیں. جیسے کوئی بڑا خوبصورت ہے تو عربی میں حسین و جمیل بولتے ہیں. اس کی یہ صفت ہے. اپنے یہاں نام بھی رکھ لیتے ہیں لیکن یہ اس کی صفت ہے، اس کے اندر کی پائی جانے والی یہ خوبی ہے. اسی میں عالم بھی ہے. عالم کوئی نام نہیں ہے لیکن اس کے اندر علم ہے. علم کی وجہ سے ہم اس کو عالم کہتے ہیں، اس کی صفت ہے. تو یہ ساری چیزیں، چاہے وہ کسی انسان، حیوان، جاندار، بے جان، پہاڑ، زمین، کسی بھی چیز کا نام ہو تو وہ بھی اسم ہوگا، کہلائے گا. اور اگر اس کی جو کسی بھی چیز میں خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کو ہم صفات بولتے ہیں، اگر وہ چیز ہو تب بھی اس کو اسم ہی بولتے ہیں. کیا بولیں گے؟ اسم. اور دوسرا کیا ہے؟ فعل، ورک، جس میں کام کرنا پایا جائے. اسم کا معنی تو سمجھ میں آئے گا، وہ اپنا معنی خود ہی بتلا دے گا. جب کہیں گے خالد تو پتہ چلے گا کسی بندے کا نام ہے. جب ہم بولیں گے پہاڑ تو پتہ چلے گا کہ زمین پہ ابھری ہوئی پتھریلی جو چیز ہے
اس کو بولا جا رہا ہے، اپنا معنی خود بتائے گا، لیکن اس میں کوئی ورک نہیں پایا جائے گا، زمانہ نہیں پایا جائے گا، جس کو انگلش میں کیا ہوتا ہے، پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر ہوتے ہیں۔ ویسے ہی یہ فعل جو ہے ورک، اس میں یہی تینوں زمانے پائے جائیں گے، اس میں یہ چیز نہیں پایا جائے گا، اپنے معنی کو بتائے گا، لیکن فعل میں فعل اپنا معنی بھی بتائے گا، معنی کے ساتھ ساتھ اس میں تین زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ ہوگا۔ آپ لوگ انگلش سمجھتے ہو تو میں تھوڑا اشارہ سمجھاؤں گا، میں انگلش زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ اس کیا ہے، پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ۔ ایسے ہی اس فعل میں عربی میں بھی جو سب سے پہلا پایا جائے گا، جس کو آپ پاسٹ بولتے ہیں، وہ ہے ماضی۔ کیا ہے، ماضی، گزرا ہوا، وہ چیز گزر چکا ہے۔ دوسرا حال، جس کو آپ پریزنٹ میں بولتے ہیں، عربی میں اس کو کیا بولیں گے، حال۔ اب ہم اس کو لگتے ماضی، حال، مستقبل۔ ٹھیک ہے، فعل یہ جو ہے تین زمانے اس میں پائے جائیں گے، جب بھی فعل ہوگا اس میں تین زمانے پائے جائیں گے اور اپنا معنی خود بتائے گا۔ جیسے عربی میں ایک لفظ آتا ہے مارنے کے لیے، ضربا، 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 اس ایک مرد نے مارا، مار دیا۔ کب مارا، ماضی میں، پاسٹ میں، ہو چکا ہے، ابھی نہیں کہ ہونا ہے، ہو گیا ہے۔ تو کب ہوا ہے، ماضی میں۔ اور اگر اسی کو ہم حال میں بولیں گے، پریزنٹ میں، تو کیا ہو جائے گا، وہ حال کہلائے گا۔ اور اگر بعد میں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے، مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، تین زمانے پائے جاتے ہیں، بعد میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اب ایک تیسرا ہے حرف۔ اس کا معنی بغیر ان دونوں میں سے کسی سے ملے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے گا، اکیلے نہیں بتاتا ہے حرف۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے ہے ہی لفظ ہے، اگر اس کو کسی سے نہیں ملاؤ گے تو کیا ہے، اگر کیا لفظ ملا دیا تو کوئی سوال آ گیا۔ جیسے سے ہے، تک ہے، عربی میں اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ایسے ہی عربی میں من ہے، اس کے معنی سے کے ہوتے ہیں، کیا سے، کوئی معنی نہیں آیا۔ عربی میں الہ آتا ہے تک کے لیے، لیکن اگر اسی کو ہم اسی حرف کو، عربی میں ایک حرف مثال کے طور پر مین ہے، کیا ہے، مین، ہم اس کو مدرسہ مسجد سے بلا دیتے ہیں، من المسجد، مسجد سے الہ بیت، گھر بنا دیتے ہیں، الى البیت، کیا ہو گیا، مسجد سے گھر تک۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اگر ہم صرف من بولتے، اس کو نکال دیتے، ادھر الہ لکھ دیتے، اس سے کوئی بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ من معنی سے، الہ معنی تک یا طرف۔ تو حرف قسم تو کلمہ کی ہے، ہم بولتے ضرور ہیں، لیکن یہ ان کا محتاج ہے، جب ان کے ساتھ ملے گا تبھی سمجھ میں آئے گا، بغیر ملے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تک ہو گیا، تھوڑا سا روک لو، اس کو روک لو، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لوگوں کو مشکلات آئیں گے۔ اچھا لائیو ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہو تو بتائیں۔ حرف ایسا کلمہ ہے، یعنی منہ سے ایسے نکلنے والی با معنی بات ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتلاتے۔ اسم اور فعل دونوں اپنے معنی خود بتلاتے ہیں، لیکن حرف اپنا معنی خود نہیں بتلاتا جب تک کسی سے ملے گا نہیں، چاہے وہ اسم سے ملے یا کسی اور سے ملے، تبھی وہ اپنا معنی بتلائے گا۔ یہ محتاج ہے خاص کر اسم کا، جب اس کے ساتھ ملے گا، چاہے وہ صفات ہوں، چاہے وہ چیزوں کی نام ہو، تبھی اپنا معنی بتلا پاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اردو زبان میں جیسے ہم سے بولتے ہیں، تک بولتے ہیں، میں بولتے ہیں، اگر اسی کو کیا بول دیں، گلاس میں، گھر میں بولے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن کوئی ایک نام اس کے ساتھ ملا دو تو سمجھ میں آنے لگے گا
تو حرف محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے جو کلموں کی قسمیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ اگر ملتا ہے تبھی معنی بتلاتا ہے، لیکن اسم اور فعل دونوں اپنے معنی بتلاتے ہیں بغیر کسی سے ملے ہوئے۔ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، نہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر نہیں پایا جاتا ہے، لیکن فعل میں ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ چاہے پاسٹ میں ہوا ہو، چاہے پریزنٹ میں ہو رہا ہو یا فیوچر میں ہونے والا ہو، ضرور پایا جائے گا۔ لیکن حرف میں نہ تو یہ اپنا معنی بتلائے گا، نہ تو کوئی زمانہ ہی پایا جاتا ہے جب تک کہ کسی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے اس میں سے پھر چلیں گے، لیکن کل میرے خیال سے کافی ہے اتنا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں انشاءاللہ بند کر دو، کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اس میں اور پرابلم ایک بار ریپیٹ کر دو۔ جی جی دیکھو، میں نے حروف تہجی اوپر لکھا تھا، مٹا دیا ہوں۔ الف سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہیں ان کو عربی میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور کل 29 ہیں۔ اور پھر حرکات لکھا تھا، زبر زیر پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو عربی میں حرکات کہتے ہیں۔ حروف تہجی انہیں حرکات سے جب ملتے ہیں تو یہ لفظ بامعنی یا بے معنی بنتے ہیں۔ اگر حرکات سے نہ ملے، بھلے نہ یعنی اس کو پڑھا جائے ہجے کے طور پر، لیکن ضرور وہاں پر حرکات موجود ہوتے ہیں، اور انہی سے ہی ہمیں معنی سمجھنے میں آتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے، منہ سے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، منہ سے جو کچھ بھی بولتے ہیں، انہی دونوں کا ملا ہوا مشکل یا مرکب ہوتا ہے، اس کو لفظ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ اب لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ہم جو منہ سے بولتے ہیں وہ لفظ ہے، اور اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا قسم ہے مہمل، بے معنی، جس کا کوئی معنی نہ ہوتا ہو۔ جیسے میں نے سمجھایا کہ ہم بولتے ہیں مسجد مسجد، گھر اور دوست وست، چائے وائے، کھانا ہونا۔ کھانا تو با معنی ہے لیکن معنی بے معنی ہے، اس کو مہمل کہتے ہیں۔ بس یہ ختم ہو گیا، یہیں اس پر بحث نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے موضوع، جو با معنی ہو، اور اسی کو کلمہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کلمہ، با معنی ہو، جیسے قلم، قلم۔ عربی میں عموماً جب ورڈ اکیلے بولا جاتا ہے اسم کا، جب اسم خاص کر کے بولا جاتا ہے تو اس پر دو پیش لگا ہوتا ہے، جب تک کہ آگے پیچھے حرف لگتے نہیں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ ہم قلم بولتے ہیں لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلم۔ کیا ہے؟ با معنی ہے، قلم لکھنے والی چیز۔ اسد، شیر۔ بیت، گھر۔ طریق، راستہ۔ سیارت، گاڑی۔ تو کیا ہے؟ یہ کلمہ ایسا ہے جو با معنی ہے، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو موضوع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلمہ کی جب بھی بات آئے گی میں پھر توجہ دلاؤں گا، عموماً ہم لوگ کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم انہی کو کلمہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، جب آپ عربی کی پڑھائی میں کلمہ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں با معنی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب اس کلمہ کی، اس با معنی لفظ کی، موضوع کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے اسم، ناؤن، جو کسی کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ انسان، حیوان، چرند، پرند، چیزوں کی، زمینوں کی، پہاڑوں کی، کسی کا نام ہو، یا کسی کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے جس کو عربی میں صفات کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، کسی کے بارے میں کہنا ہو بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا لمبا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت، اس کی خوبی ہے۔ یا بڑا علم والا ہے، بڑا جانکار ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ یہ بھی اسم کے ہی معنی میں ہوتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں۔ اور یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے، اپنا معنی خود بتائے گا۔ جیسے اسد بولے شیر، حسین و جمیل یعنی خوبصورت، قلم بولے تو لکھنے والے پین، تو یہ سارے کیا ہے؟ اپنا معنی بتائے گا اسم، لیکن اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ دوسرا ہے اس کلمہ کی قسم کیا ہے؟ فعل، ورک۔
کام ہوگا. جب کوئی کام ہوگا تو اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں. اپنے سے سمجھو, جب کام کوئی بھی ہوگا تو اس کی 3 شکلیں بنے گی. یا تو کام ہو چکا ہے, یا تو کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی میں کیا کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. اسی کو پڑھائی کی جب ختم ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا, پاسٹ, عربی میں جس کو ماضی کہتے ہیں. ابھی کیا ہے, حال. بعد میں جو کل ہوگا وہ کیا ہوگا, مستقبل. تو اسی کو جو یہ فعل ہے اپنا معنی بتائے گا, لیکن 3 زمانے اس میں ضرور پائے جائیں گے. یا تو ہو چکا ہوگا, یا ہو رہا ہوگا, یا تو بعد میں ہوگا. پھر تیسری اس کلمہ کی بامعنی لفظ کی قسم ہے حرف. حرف نہ تو یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے, خود نہیں بتائے گا جب تک کہ یہ کسی سے ملے گا نا. خاص کر اسم سے جب یہ ملتا ہے تب یہ اپنا معنی بتاتا ہے. بغیر ملے ہوئے یہ اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے. جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں سے, تک, میں, ایسے ہی آپ لفظ جوڑ لو. اگر اس کو کسی سے نہیں ملائیں گے, سے بولو, تک بولو, طرف بولو, میں بولو, نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن اسی کو مسجد میں بول دو, مطلب وہ چیز مسجد میں ہے. گاڑی سے بول دو, مطلب وہ آیا کس سے ہے, گاڑی سے ہے. جب اس کو کسی سے ملائیں گے, حرف کو اس میں سے خاص کر جب ملائیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا, کیونکہ یہ اپنا معنی حرف خود نہیں بتلاتا ہے. عربی میں عموماً جو مثالیں دی جاتی ہیں, من معنی سے ہوتا ہے, الی معنی تک اور طرف ہوتا ہے. جیسے اب آپ کو کہنا ہو کہ ہمیں مدرسے سے مسجد تک جانا ہے تو کیا بولیں گے, من المسجد, من المسجد الی البیت, مسجد سے گھر تک, یا من البیت الی المسجد, گھر سے مسجد تک یا مسجد کی طرف. تو سمجھ میں آ گیا. اگر خالی الا یا من بولے اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. مسجد ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے. جیسے کسی نے مسجد بولا, سمجھ میں آ گیا کہ عبادت خانہ بولا جا رہا ہے مسلمانوں کا, مسلم ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ہم اسی کو من بولتے رہے یا سے بولتے رہے, نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن جیسے ہی اس کو من المسجد سے ملا دیے, پتا چل گیا کہ یہ مسجد سے ہے. معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے, مسجد سے. تو حرف جب تک کسی سے ملتا نہیں ہے تب تک معنی سمجھ میں نہیں آتا, یعنی وہ اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے, بلکہ کسی کے ساتھ مل کر کے ہی اپنا معنی بتلاتا ہے. آگے سمجھ میں جی. کل آپ لوگ اس کو سمجھ کے آئیں گے, کیونکہ یہ بہت مین, یہیں سے ہی آپ کی پڑھائیاں شروع ہوں اور یہیں سے آپ سمجھیں گے.